ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين فالحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ برادران اسلام، ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میں کچھ معروضات عرض کر رہا تھا، کیونکہ دشمنان اسلام نے بڑا زور لگایا ہے میرے آقا کے کردار کے خلاف کہ آپ نے اتنی شادیاں کیوں کی، جبکہ آپ نے اپنی امت کے لیے تو صرف 4 شادیوں کی اجازت دی ہے اور آپ نے 11 کر لی ہیں۔ تو بات سمجھیں اصل میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی شادی یا اپنی بیٹیوں کی شادی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتا۔ تو جب اللہ کا حکم ہو گیا تو کسی کو اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اسی طرح کچھ مدت کے بعد اللہ نے ایک پابندی بھی لگا دی کہ میرے نبی اب جتنی شادیاں اب کر چکے ہیں اور نہیں کر سکتے، کہ آپ چاہیں کہ میں کسی کو طلاق دے کے اور شادی کر لوں، یہ نہیں کر سکتے۔ تو اب آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ ہمیں 4 کی اجازت ہے، لیکن طلاق دینے کے بعد دوسری بدلنے کی بھی اجازت ہے، تو اللہ کے نبی کو تو وہ بھی اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اعتراضات کو سامنے نہ رکھا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی زاد بہن تھی زینب بنت جحش۔ ہمارے بعض جو اہل بدعت حضرات ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی کہ حضور پاک ایک دفعہ بی بی زینب بنت جحش کے گھر میں تشریف لے گئے تو وہ غسل کر کے اپنے بال چھٹک رہی تھی، دیکھا تو حضور عاشق ہو گئے۔ ان کو شرم بھی نہیں آتی، وہ حضور کی پھپھی زاد بہن ہے، ایک دفعہ دیکھا تھا حضور نے اس کو، کچھ تو شرم آنی چاہیے نا انسان کو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو بی بی زینب بنت جحش کے بارے میں حضور نے سوچا کہ میرا جو غلام ہے جس کو حضور نے بیٹا بنایا ہوا تھا، زید بن حارثہ، وہ تبنا تھا، بیٹا بنانا شریعت میں جائز ہے، لیکن اس کی ولدیت وہی رہے گی جو ماں باپ کی تھی۔ حضور پاک نے زینب بنت جحش کے بھائی کو پیغام بھیجا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے سے زید بن حارثہ سے اس کی شادی ہو جائے۔ انہوں نے کہا حضور ہمیں سوچنے دیں، لیکن انہوں نے کہا یہ ہمارے لیے ہے بہت بڑا مشکل کہ وہ ایک غلام ہے، لاکھ اس کو حضور بیٹا بنا لیں لیکن ہے تو غلام نہ، وہ ہم احرار ہیں، پھر اس کا پتہ بھی نہیں ہے کہ خاندان کون سا ہے، اور میں تو حضور کی پھوپھی زاد بہن ہوں، میرا حسب نسب ہاشمی ہے، میں کیسے قبول کروں؟
ابھی یہ اسی سوچ میں تھے کہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيرة۔ اللہ نے فرمایا کسی مومن مرد یا عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جب میرا نبی فیصلہ کر دے پھر اس پہ غور کرے۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا، فرما دیا، بات ختم ہو گئی۔ اب جب یہ آیت اتری تو انہوں نے مجبوراً قبول کر لیا، نکاح ہو گیا۔ لیکن اب نکاح کے بعد زندگی دونوں کی یعنی بالکل گزرنی مشکل ہو گئی، چونکہ عبداللہ زید بن حارثہ سمجھتے تھے کہ آخر میں مرد ہوں، الرجال قوامون علی النساء، اور بیوی سمجھتی تھی کہ میں نے تو حضور کے کہنے پہ تمہیں قبول کر لیا، ورنہ میں تم سے کب شادی کرتی۔ یہ جھگڑے چل رہے تھے۔ حضور کی خدمت میں آیا کہ یا رسول اللہ، ہمارا تو آپس میں گزارا مشکل ہو گیا ہے۔ آپ نے ہمیں اتق اللہ امسک علیک زوجک، خبردار بالکل طلاق نہ دو، گزارا کرنے کی کوشش کرو۔ وہ بیچارہ کچھ دنوں کے بعد آیا، اس نے کہا حضور گزارا ہونے کی بات ہوتی تو میں آپ کے پاس شکایت ہی نہ کرتا، بہرحال یہ ہے کہ میرا گزارا نہیں ہوتا اور میں طلاق دے چکا ہوں۔ اب حضور نے سوچا کہ اس کا حل کیا کریں۔ پہلے میں نے غلام سے اس کی شادی کی اور برادری ناراض ہو گئی، اب میں اس کو کیا کروں، یعنی اپنا پیغام دوں تو پھر یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی نے زبردستی طلاق لی ہے۔ ابھی حضور میرے آقا رحمت دو جہاں اسی سوچ میں تھے کہ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی، جب زید نے طلاق دے دی ہے تو ہم نے آپ کا نکاح آسمانوں پہ کر دیا ہے، فرشتوں کے درمیان میں۔ بی بی عائشہ کو پتہ ہے، بس زینب کو پتہ لگا تو وہ بڑی خوش ہو گئی کہ میرا نکاح اللہ نے کیا ہے۔ اس نے بڑی نفلیں پڑھی اللہ کے شکرانے کے لیے اور قدر طاقت خیرات بھی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی اعلان کے اور نکاح کے گھر میں تشریف لائے تو بہرحال وہ بیوی حیران تو ہوئی کہ حضور تو ایسے کبھی نہیں آتے۔ تو نے فرمایا اللہ نے جب نکاح کر دیا ہے تو اب اور کسی نکاح کی کیا ضرورت ہے۔ اور حضور نے بہت بڑی کھانا کیا لوگ صحابہ کا اس خوشی میں کہ اللہ نے میرا نکاح کیا ہے۔ دشمنوں کو ایک اور موقع مل گیا۔ دیکھیں نا، دشمن تو دشمن ہوتا ہے نا، وہ تو اس تلاش میں ہوتا ہے کہ مجھے کچھ کہنے کا موقع ملے۔ اور نے کہا دیکھو جی، محمد مصطفیٰ نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ بیٹے کی بیوی سے نکاح تو جائز ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا کہ تم غلط کہتے ہو۔ ایک رسم چلی آ رہی ہے نا کہ بیٹے کی بھی، یہ حقیقی بیٹا اگر ہو تو تب نکاح نہیں ہوگا نا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے مدنی کی تو کوئی صلبی اولاد ہے ہی نہیں۔ 2 لڑکے پیدا ہوئے جو فوت ہو گئے، اور یہ جو ہے یہ متبنہ ہے، یہ حضور کی صلب کی اولاد نہیں ہے۔
اس لیے ایسا اعتراض کرنا جو ہے وہ جائز نہیں۔ تو بی بی زینب جو تھیں بڑی عابدہ زاہدہ تھیں، ساری زندگی ان کی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزری، اور حضور کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے۔ حضور نے جنازہ پڑھایا اور پھر جنت البقیع میں دفن کیا۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو حضور کو 10 بیویوں 11 بیویوں کی اجازت دی تھی، معنی یہ تھا کہ گویا کہ 11 مدرسے کھل گئے، کیونکہ زندگی کے خارجی حالات بھی ہوتے ہیں اور خارجی بھی ہوتے ہیں۔ خارجی تو لوگ بتائیں گے، اندر کی بات کون بتائے گا؟ اندر کی بات جو ہے وہ تو بیوی بتا سکتی ہے نا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملی، بدلہ یہ کوئی حظ نفس بھی نہیں تھا اور کوئی شوق بھی نہیں تھا۔ اور جب تک سیدہ خدیجہ زندہ رہیں حضور نے کوئی شادی نہیں کی۔ اس کے بعد حضور کی خدمت میں بی بی حفصہ رضی اللہ عنہا، یہ حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب کی بیٹی ہے۔ حضور کے پاس آئے تو بڑے اداس تھے، بڑے پریشان تھے۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضور میں نے اپنی بیٹی کو نکاح میں دینے کے لیے حضرت عثمان سے بات کی کہ تم میری بیٹی سے نکاح کر لو، لیکن عثمان خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عرض کیا کہ آپ میرا رشتہ قبول کر لیں میری بیٹی کا، وہ بھی چپ رہے۔ حضور یہ میری کتنی بڑی توہین ہے کہ میں بیٹی کا باپ ہو کے خود کہوں اور مجھے جواب بھی نہ دے۔ حضور مسکرائے اور فرمایا عمر تمہیں پتہ نہیں ہے، تقدیر کے فیصلے الگ ہوتے ہیں۔ تیری بیٹی کو ایسا شوہر ملے گا جو ان سے بہتر ہے، اور ان کو ایک ایسی عورت ملے گی جو تیری بیٹی سے بہتر ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں سمجھ نہیں سکا۔ کچھ دن کے بعد حضور کا اپنا پیغام نکاح آ گیا تو میں سمجھ گیا کہ ہاں حضور کی شان تو ان سے زیادہ ہے، اور حضور نے اپنی بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا تو میں نے کہا ان کو میری بیٹی سے زیادہ اچھی بیٹی ملی نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بی بی حفصہ جو ہیں یہ بھی بے انتہا عابدہ زاہدہ تھیں۔ ایک دفعہ حضور نے غصے میں آگے طلاق دے دی، اللہ نے فوراً جبریل بھیجا کہ یا محمد ارجع حفصہ فإنہا صوامۃ قوامۃ، فوراً رجوع کرو بی بی حفصہ کے ساتھ، وہ تو دن میں روزے رکھنے والی ہے، رات کو عبادت کر رہے ہو، تم نے کیوں طلاق دی؟ تو حضور نے رجوع کر لیا۔ یہ شان تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی۔ اسی طرح بی بی صفیہ بنت حیی بن اخطب، یہ بڑے ایک سردار خیبر کے علاقے کے سردار کی بیٹی تھی، اور ایک سردار کی یہ بیوی تھی۔ جنگ خیبر کے بعد یہ قیدی ہو کر باندی بن کے حضور کی خدمت میں لائی گئی۔ صحابہ نے حضور کو مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ بڑے باپ کی بیٹی ہے اور بہت بڑے آدمی کی بیوی، آپ اس کو اپنے لیے بیوی بنا لیں۔ تو حضور پاک نے اس کو لے لیا، آزاد کیا، اس کو بیوی بنا لیا۔ اللہ کی شان دیکھیں، جب حضور کا نکاح ہو گیا تو جن صحابہ کے پاس اس بیوی کے رشتے کا کوئی آدمی قیدی تھا، انہوں نے فوراً چھوڑ دیا کہ اب حضور کے رشتہ داروں کو کیسے قید کریں۔
تو لہذا 700 قیدی آزاد ہوئے اس دن بی بی کی وجہ سے. اسی لیے بی بی عائشہ کہتی تھی کہ صفیہ بڑی خوش نصیب ہے کہ جس نے اپنی قوم کے 700 بندوں کو بھی آزاد کروایا. ایک دن حضور آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھا کہ بی بی صفیہ جو ہے رو رہی ہے. آپ نے فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ عائشہ ہو یا زینب ہو مجھے یہودن کہتے ہیں کہ تم تو یہودی ہو اور ہم اللہ کے نبی کے خاندان سے ہیں، اس لیے اب میں تو یہودی نہیں ہوں نا، میں تو کلمہ پڑھ چکی، مسلمان ہو چکی. حضور نے فرمایا تمہیں بھی جواب دینا نہیں آتا. اب اگر بات کریں نا ان کو کہو کہ دیکھو میرا رشتہ جو ہے حضرت ہارون سے ہے جو نبی تھے، میرا رشتہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ سے ہے کلیم اللہ جو نبی تھے، تیسرا میرا رشتہ نکاح کا اس سے ہے محمد مصطفیٰ اللہ کا نبی ہے. میرا تو 3 پیغمبروں سے، تمہارا 1 پیغمبر سے تعلق ہے. دوبارہ بات ہوئی تو بی بی صفیہ نے ان کو یہی جواب دیا. اب جناب یہ حضور آئے تو دیکھا تو بی بی عائشہ اور دونوں رو رہی ہیں. حضور نے فرمایا کیا بات ہے، کیوں رو رہی؟ اور نے کہا حضور اللہ نے آپ کو نبوت کے لیے بھیجا ہے کہ عورتوں کو جواب دینا بھی بھیجا ہے، سکھانا بھی بھیج رہا ہے. آپ نے کیوں سکھایا ہے؟ آپ لوگوں نے ان کو اس کو کیوں رلایا ہے؟ تو اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انتظام تھا کہ ان بیویوں کے ذریعے اللہ کا دین جو ہے وہ پوری امت تک پہنچا ہے. اسی لیے بعض صحابہ جو رات کا گھر کی زندگی کا مسئلہ ہوتا تھا وہ پوچھنے کے لیے بی بی عائشہ سے، بی بی حفصہ سے، بی بی زینب سے، ان سے رجوع کرتے تھے. ان کو اللہ نے بڑا علم سے نوازا تھا اور وہ تمام حضور کی داخلی زندگی کو پیش کرتی، سمجھاتی اور اللہ کا دین پھیلتا گیا اور قیامت تک انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا.